بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر بیٹے ہم کر رہے تھے نظم، جس کے 2 بند ہم کر چکے تھے۔ شاعر کا تعارف ہم کر چکے تھے، مرثیہ کا تعارف ہم کر چکے تھے۔ تیسرا بند آج ہم تشریح کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے مفہوم کو دیکھ لیجئے گا کہ کربلا کے ریگزار میں جگہ جگہ موتیوں کے قطرے چمک رہے تھے، ہزاروں پھولوں میں بلبل چہچہا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان کے لیے گلاب کے کٹورے پانی سے بھرے گئے تھے۔ آپ کو بچے مفہوم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کے خلاصہ میں یہ آپ کے رہنما ہوں گے، معاون ہوں گے۔ آپ نے یہ ایک ایک لائن، ایک ایک بند کی اگر تیار کر لی تو خلاصہ لکھنا آپ کو آسان رہے گا، کیونکہ خلاصے کو لکھنے کا جو اصل میں طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی اشعار ہیں ان تمام کی اسی ترتیب کے ساتھ بات کی جائے۔ 5 نمبر کا بچے یہ خلاصے کا آپ کا کوسچن آتا ہے، نظم کے خلاصے کا۔ تو اگر آپ اس مفہوم کو دیکھ لیں گے تو خلاصہ گویا آپ کا تیار ہو جائے گا۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہاں پر ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ ریگزار میں موتی جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، یا پھر ساتھ میں جو ہے وہ درخت جو ہیں وہ جھوم رہے تھے، شاخیں جو ہیں وہ اٹھ رہی تھیں، درختوں پر جو ہے وہ بلبل چہچہا رہے تھے، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گلاب ہیں اس میں جو موجود اوس ہے، اس میں موجود جو شبنم ہے وہ گویا پانی کو اس سے تشبیہ دے دی ہے کہ وہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے باہم آب رسانی کا جو ہے وہ کام کر رہی تھیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم ملاتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس نواسہ کی طرف دیکھتے ہیں جو میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ اپنے نہایت محترم پاک گھرانے کے ساتھ موجود ہیں، جن میں کم سن بھی موجود ہیں، جن میں پاک خواتین بھی موجود ہیں، جن میں آپ کے اصحاب بھی موجود ہیں۔ ایک طرف یزیدی لشکر ہے، ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا پیاسا خاندان ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر ایک یہ بات کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کی شدت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پیاس کی ہم بات کرتے ہیں، تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے 400 روزے زندان سے ڈرنے والو، تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم زندہ و جاوید ہیں ہم، موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ گویا ان تمام تر حالات اور واقعات کے باوجود، بھوک اور پیاس کے باوجود، بے یار و مددگار ہونے کے باوجود، وہ خطوط جو کہ ان کو دھوکہ سے لکھے گئے اور بلایا گیا، ان تمام کے مڑ جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نواسے ہمیں ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ گویا بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے اصحاب میں سے بعض کا پھر جانا دیکھنا پڑا، اسی طرح سے بالکل کوفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نواسے کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جو ان کے جد کر چکے تھے۔ بلکہ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مظالم کی انتہا اسی لیے بھی زیادہ تھی کیونکہ آپ اپنے وطن سے بھی دور تھے۔ آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے اصحاب میں سے بہت کم عمر بچے بھی موجود تھے اور خواتین بھی موجود تھیں، اور اوپر سے پھر دوسرا شہر، دوسرا ملک، دوسرا وطن۔ یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصائب میں مزید اضافہ کر رہی تھیں، لیکن آپ اس پر بھی ثابت قدم تھے۔ آپ کو اپنے بابا کی ذوالفقار جو ہے اس کا بھی سہارا تھا، آپ کو اپنے نانا کے اس امامے کا بھی سہارا تھا جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک دوپٹے سے بنایا گیا تھا۔ آپ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان بچوں کا بھی سہارا تھا کہ جن کو دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا شیر دھاڑے ہوں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو یہاں پر مل کر ہمارے
اس نظم کو اور زیادہ مضبوط کر رہی ہیں اور زیادہ خوبصورت کر رہی ہیں۔ یہاں پر بیٹے بات کی گئی ہے ایک طرح سے مبالغہ رائی، انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ جو شبنم ہے، یہ جو اوس کے قطرے ہیں، یہاں جو کٹورے بھرے جا رہے ہیں گلاب کے، تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یزیدی لشکر نے آپ پر پانی بند کر رکھا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے نواسے کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کا انتظام خود فرما دیا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی بیٹے ان تمام حقائق کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ کا قرب ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو پا نہ سکتے، یا رب باری تعالیٰ کی ہستی آپ سے دور نہیں تھی، یا ایسا نہیں تھا کہ آپ کچھ فرماتے اور وہ پورا نہ ہوتا، لیکن آپ یہ جان چکے تھے کہ یہ آزمائش کی گھڑی ہے اور یہی حالات امت پر دوبارہ بھی آئیں گے، اور میں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کر ان کو یہ درس دے دینا ہے کہ اگر پھر بھی حق و باطل کا آمنے سامنا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں، تو جو حق ہے اس کو وہاں پر پسپائی نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا، وہ کٹ تو سکتا ہے لیکن وہ اپنے بات سے پیش قدمی اختیار نہیں کرتا، پس و پیش اختیار نہیں کرتا، وہ پیچھے کو نہیں ہٹتا۔ تو گویا آپ کی شہادت در حقیقت اس چیز کا درس ہے کہ کفر کے سامنے، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے شاعر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے گویا آپ کے خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی کا بہت خوبصورت انتظام کر دیا تھا۔ تمام تر پرندے، تمام تر پودے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پیارے نواسہ کو دیکھ کر، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے شعر کو دیکھ کر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کر تمام چیزیں وجد کی کیفیت اختیار کر گئی تھیں، تمام چیزیں مسرور تھیں، اور وہ اس کیفیت میں اپنے آپ کو کبھی دائیں سائڈ پر جھلا رہی ہیں تو کبھی بائیں سائڈ پر، گویا ان کا شاخوں کا اٹھنا اور جھکنا آپ کی تعظیم میں ہے، آپ کی تکریم میں ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگلے شعر کی طرف اگر ہم چلتے ہیں چوتھے میں، تو اس میں چوتھے بند میں بیٹے ہمارے شاعر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمریاں جو ہیں، جس کو ہم سرو کا دیوانہ کہتے ہیں، کا داور درخت ہے، اس کے گرد یہ گھومتی ہیں، گویا یہ اس کی عاشق ہیں، اس کے قد کی تعریف میں اس کا طواف کر رہی ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کوکو ہے، جو کوئل ہے، وہ اللہ رب العزت کی بڑائی کو، پاکی کو بیان کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، یا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عام طور پر تمام جگہوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی یا سبحان ربی العظیم کی جو ہے وہ تسبیح کی جا رہی ہے۔ یہ وہ تسبیحات ہیں جو ان کے خیموں سے آہستہ آہستہ آواز میں اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ جہاں پرندوں نے اپنی آواز میں چہچہانا شروع کیا ہے، رب باری تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، وہیں ان کی آوازوں میں جو آوازیں مل رہی ہیں وہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مل رہی ہیں۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تسبیح کرنے سے، ان کے ذکر اذکار کرنے سے وہاں پر موجود جو پرندے ہیں ان کی زبانوں پر بھی رب کا ذکر جاری ہو گیا، ان کی کرامات سے، ان کی برکت سے وہاں کے جو طائر ہیں، وہاں کے جو درخت ہیں، جو نباتات ہے، جو جمادات ہے، جو حشرات الارض ہے، گویا وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے خانوادہ نبوت کے زیر اثر ہے، اور آپ کی آوازوں کی مرہون منت، آپ کی کرامات کی یہ مرہون منت ہے کہ وہ تمام تر کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں اس وقت موجود ہیں، اس جگہ پر موجود ہیں، وہ اپنے رب کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی بزرگی کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ پھول ہے،
پھول کی پنکھڑی جو ہے اس کو انہوں نے زبان سے تشبیہ دی ہے، زبان کی رنگت بھی ویسی ہے، زبان کی حیت بھی ویسی ہے جس طرح سے ایک پھول کی پنکھڑی کی ہے۔ تو گویا اگر پھول اپنے رب کی مدح سرائی کو بیان کرتا ہے تو وہ تو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورتی سے نوازا، اللہ رب العزت نے اس کو خوشبو سے نوازا، وہاں اپنی خوبصورتی اور نزاکت کی وجہ سے اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے کہ وہ رب کتنا پاک ہے، عظیم ہے، جس نے مجھ کو اتنے حسن سے نوازا، رنگوں سے نوازا، خوشبوؤں سے نوازا۔ لیکن بیٹے اگر ہم کانٹے کی بات کریں تو کانٹے میں یہ خوبیاں موجود نہیں ہیں، اس میں حسن نہیں ہے، اس میں رنگت نہیں ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بے جا نہیں بنایا ہے، میرے بنانے کا یقیناً کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ میں اس پھول کی حفاظت پر مامور ہوں جس کو رب نے حسن سے اور خوشبو سے نوازا ہے۔ گویا میری جو تخلیق ہے وہ کوئی حقیر نہیں ہے، با مقصد تخلیق ہے، اور میری تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ میں نے پھول کی حفاظت کرنی ہے۔ گویا وہ اپنے رب کی کاریگری پر اپنے رب کا شکر گزار ہے کہ اس نے اس کو اس قابل سمجھا کہ ایک شاخ پر، ایک ٹہنی پر لگے ہوئے پھول کی وہ حفاظت کر رہا ہے، وہ محافظ ہے۔ یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ کانٹا خود کو محافظ ہونے پر کیوں اترا رہا ہے، تو گویا میدان کربلا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں امام علی مقام سیدنا امام حسین اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو گویا آپ کی بات کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جو 72 افراد موجود ہیں، ان کے رہبر، ان کے پیشوا، ان کے محافظ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو گویا یہاں پر ایک جو کانٹا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گویا مجھے یہاں پر پھولوں کی حفاظت کے لیے رکھا گیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین کا محافظ بنایا گیا، ان بچوں کا محافظ بنایا گیا۔ اس کے بعد بیٹے اگر ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، اگلے بند کی طرف چلتے ہیں، تو وہ ہمارا نظم جو ہے اس کا وہ آخری بند ہے جس میں حشرات الارض کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حقیر چونٹی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں نباتات اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، جہاں اشرف المخلوقات انسان اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، جہاں قد آور درخت اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، وہاں ایک حقیر چونٹی جو چلے اور نظر نہ آئے لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ مجھ جیسی چیز کو بھی میرے مالک نے بھولا نہیں ہے۔ اگر میں کالے پہاڑ پر کالی رنگت کے ساتھ موجود ہوں رات کی تاریکی میں، وہاں بھی میں اپنے پروردگار کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں، وہ وہاں بھی مجھے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہے اور مجھ تک باہم رزق پہنچ رہا ہے۔ گویا میں وہ ہستی ہوں، میں وہ ذات ہوں جو ایک عام انسان کو چلتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دیتی، لیکن مجھ تک بھی میرا رب جو ہے وہ رزق پہنچا رہا ہے۔ گویا یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اگر ہم حی اور قدیر کہتے ہیں، ہمیشہ رہنے والا، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ تمام تر صفات ہیں جو ایک ہی ذات کو زیبا ہیں، اور وہ ہے رب باری تعالیٰ کی ذات۔ رازق اس کائنات میں ما سوائے پروردگار کے اور کوئی نہیں۔ جہاں وہ انسانوں کو رزق دے رہا ہے وہاں وہ حیوانوں کو بھی دے رہا ہے، وہاں وہ حشرات الارض کو بھی دے رہا ہے، اور اسی حشرات الارض میں جو سب سے کمزور چیز ہے اس کو ہم چونٹی کہتے ہیں، تو یہاں پر جو چونٹی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہے کہ میں بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے مجھ تک رزق پہنچا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی شاعر جو ہیں وہ ایک حقیر چیز کے ساتھ، ایک کمزور چیز کے ساتھ
ایک طاقتور جانور کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے شیر، کہ جہاں چونٹی ہاتھ اٹھا کر اپنے مالک کا شکر ادا کر رہی ہے، وہاں شیر بھی اپنی کچھار میں دھاڑ رہا ہے، اپنے رہنے والی جگہ میں دھاڑ رہا ہے۔ کچھار بیٹے کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیانی راستوں کو جہاں پر شیر رہتا ہے، اس کی رہائش ہے۔ تو یہاں پر گویا وہ کہتے ہیں کہ جو ایک شیر ہے وہ بھی اپنی کچھار میں دھاڑ رہا ہے، وہ بھی گویا اپنے آواز میں، اپنے انداز میں، اپنے تخلیق کرنے والے کو، اپنے بنانے والے کو، اپنے مصور کو جو ہے وہ یاد کرتا ہے، اور وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یہ میری جو طاقت ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی دین ہے۔ گویا اس نے مجھے زبردست بنایا، اتنا زبردست کہ تمام چیزوں پر میرا رعب اور داب جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ بیٹے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ اس بند کی تشریح کرنے لگیں، جو بھی اس میں سے 2 بند جو ہیں وہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے اہم بھی ہیں، ان میں ایک تو بیٹے ہمارا چوتھا بند ہے، اور پھر 5واں بھی ہے کسی حد تک۔ اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے، دیکھ لینا ہے۔ بند کی تشریح کرتے ہوئے میدان کربلا میں ہونے والے واقعات کا حوالہ ضرور دیجیے گا۔ اس کی تشریح کرتے یہ مبالغہ کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اس میں حقیقت جو ہے اس کو بھی ڈال دیجیے گا، وہ تشریح میں آپ کے معاون ثابت ہوں گی، کیونکہ مرثیہ کا اصل میں تعلق تو شہادت پر لکھی گئی نظم ہی ہے، لہٰذا وہاں کے جو مصائب ہیں ان کو آپ نے بیان کرنا ہے، تشریح کرتے ہوئے اس کو بالکل بھی آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ حوالے کے اشعار یہاں پر دیے گئے ہیں، ان کو اچھے طرح سے دیکھ لیجیے گا۔ یہی جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اس کو آپ نے مشقی طور پر لکھنا بھی ہے۔ اسائنمنٹ اپنے ٹیچرز کو جمع کروا دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔